صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں جہاں بھی ہمارے مومن مومنات ہیں اس دنیا میں، ان کو پروردگار عالم امام زمانہ کے تصدق سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ہم جن ایام سے اب قریب ہو رہے ہیں، اس میں 3 بڑی بڑی شہادتیں ہیں: امام حسن مجتبیٰ کی شہادت، رسول خدا کی شہادت، اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت. اور ربیع الاول کے بالکل آخری ایام میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں، اور تقریباً ہفتہ 10 دن اور باقی ہے محرم کے اختتام میں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پیغام جمعہ میں پھر جو ہم نے اس 2 مہینہ 8 دن میں جو حاصل کیا، ثواب کی شکل میں، نالج کی شکل میں، اچیومنٹ کی شکل میں، تجربے کی شکل میں، انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی. آج ہم بہت مختصر سے دائرانہ طور کے اوپر آپ گفتگو کریں گے ان تینوں شخصیتوں کے سلسلے سے، بہت اختصار کے ساتھ، تاکہ ہمارے مومنین کو انشاءاللہ و مومنات کو یہ پیغام ملے کہ یہ ایام کچھ معمولی ایام نہیں ہیں. 3 بڑی بڑی شخصیتوں کی شہادتیں ہیں، اور ان شہادتوں کو صرف اور صرف شیعیان حیدر کرار کے علاوہ اور کوئی نہیں مناتا. دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہم بھی رسول کو چاہتے ہیں، مگر رسول کی وفات وہ باہر والوں سے پوچھتے ہیں، گھر والوں سے نہیں پوچھتے. عجیب بات ہے، دنیا میں گھر والوں سے ولادت پوچھی جاتی ہے، گھر والوں سے شہادت پوچھی جاتی ہے. اگر کوئی بڑی شخصیت اگر ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر والوں نے یہ تاریخ ہمیں اور آپ کو بتائی ہے. اور آج مسلمان جو ہیں وہ گھر والوں کے بجائے باہر والوں سے تاریخ پوچھتے ہیں، اس لیے 12 ربیع الاول کو وفات بھی کر دیتے ہیں اور 12 ربیع الاول کو ولادت بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں 28 رجب المرجب جو ہے، 28 صفر المظفر جو ہے وہ شہادت پیغمبر اکرم ہے، اور اس کے بعد پھر ولادت جو ہے وہ 17 ربیع الاول ہے. دوستو عزیزو، آج پیغمبر اکرم کے سلسلے سے تھوڑی سی گفتگو یوں کریں گے کہ ان کی مظلومیت جو دنیا والوں نے چھپائی ہے، اور دنیا والوں نے آج بھی وہ دشمنی جناب برقرار رکھی ہے. اس لیے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ ناصبی کس کو کہتے ہیں، تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناصبی اس کو کہتے ہیں جو ائمہ معصومین کو برا بھلا کہے یا رسول کو برا بھلا کہے، اس کو ناصبی کہتے ہیں. ناصبی اس کو کہتے ہیں، اب امام نے تعریف کی، ناصبی کی تعریف وہ ہے کہ جو ہمارے چاہنے والوں کو سے نفرت کرے، دشمنی کرے، اور ان کو دشمنی کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. ان سے دشمنی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں. اس لیے ان شیعیان حیدر کرار سے لوگ جو نفرت کرتے ہیں یا دشمنی کرتے ہیں یا ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو ائمہ معصومین کہتے ہیں کہ وہ ناصبی ہے. اور ناصبی کی آپ نے اصلی شکل داعش کی شکل میں جناب والا دیکھ لی ہے. تو ایک مرتبہ بہت بڑا اٹیک رسول اللہ کے گھر پر آخری ایام میں ہوا، جس کو مسلمان بہت باریکی کے ساتھ اور بہت ہٹ دھرمی کے ساتھ اس کو چھپا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ گستاخ صحابہ، گستاخ صحابہ. ارے گستاخ رسول جو ہے، وہ رسول کے گھر میں جو رسول اللہ کو جو جملہ اس نے کہا تاریخ میں ثبت ہے، ان الرجل لیحجر. جب رسول اللہ نے دعوت و کلم مانگا تو رسول اللہ کے دماغ کے اوپر حملہ کیا ایک شخص نے، یہ کہتے ہوئے کہ ان الرجل، جس کو اللہ تعالیٰ یاسین مزمل مدثر کہے، اس کو یہ شخص جس نے یہ رسول اللہ کے دماغ کے اوپر حملہ کیا کہ رجل کا مطلب تھا یہ مرد. اب اس کا صحیح ترجمہ میں کہوں تو اس نے 3 تاکید کے ساتھ یہ بات کہی ہے: بے شک بے شک بے شک یہ مرد لا یحجر، پاگل ہو گیا ہے. 3 تاکید کے ساتھ، جیسے کہ شاہجہاں نے کہا تھا 3 تاکید کے ساتھ کہ میں ضرور 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 بہکاؤں گا، اسی طریقے سے رسول اللہ کے گھر پر ایک شخص نے اس انداز سے کہا. اس کو مسلمان جو توحید رسول ہوئی ہے بہت خاموشی کے ساتھ جناب، افسوس کے ساتھ چھپا دیتے ہیں. دوسرا ظلم جو یہ ہوا ہے کہ رسول اللہ کے جنازے میں گنتی کے 10 لوگ بھی جناب تاریخ میں نہیں ملتا کہ تھے. اتنے مسلمان جو رسول اللہ کے اوپر مرتے ہیں، اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، ناک و منہ اور آنکھ کان چومتے ہیں اپنا ان کے نام لیتے وقت، کیوں نہیں تلاش کرتے ہیں کہ ان کے جنازے میں کیوں لوگ شریک نہیں ہوئے؟
کیا رسول اللہ کے انتقال، رسول اللہ کی جانشینی، رسول اللہ کے وزیر کو بنانے سے زیادہ یعنی معاملہ ہو گیا تھا کہ رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ دیا جائے؟ گھر والوں نے مل کر، اور جو وہ خاص صحابہ تھے انہوں نے، یہ ایک بہت بڑی مظلومیت ہے، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ اجاگر کریں گے خود بخود دشمن کا چہرہ جو ہے اصلیت کے ساتھ ثابت آ جائے گا، سامنے آ جائے گا۔ اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو شہادت ہوئی ہے، اس شہادت میں جو ظلم عظیم کیا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے جنازے میں کوئی پتھر مار دے تو قیامت ہو جائے گی، رائٹ ہو جائے گا۔ اب ذرا سوچیں، جو سردار بہشت ہے ان کے جنازے پر تیر چلانے والے یہودی نہیں، کرسچن نہیں، ہندو نہیں، بدھسٹ نہیں، ایتھسٹ نہیں، مسلمان کلمہ گو ہیں۔ لوگ کیسے امام حسین کو اتنے لوگوں نے مل کر، جیسے کہ جناب امام حسن مجتبیٰ کی جنازے کو تیر مارا مسلمانوں نے مدینے میں۔ ذرا سوچیے، آج بھی قبرستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جو قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو اگر بیٹا انتقال کرتا ہے تو کوشش کرتے ہیں اس کے بغل میں ان کو دفن کریں۔ یہی رسول امام حسن مجتبیٰ نے بھی یہی سفارش کی تھی کہ اگر ممکن ہو تو ہمیں نانا کے بغل میں دفن کیا جائے۔ ریحان الجنہ، اللہ اکبر، سیدہ شباب اہل جنہ کو دفن نہیں ہونے دیا۔ دفن تو دفن، بلکہ تیروں کی بارش کر دی۔ اب جن کو دفن کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ قبرستان وہ عمومی قبرستان تو نہیں تھا، وہ تو رسول اللہ کا گھر تھا جس میں رسول اللہ دفن ہوئے ہیں۔ اب رسول اللہ کے گھر کے وارثین کون ہیں؟ وارثین جناب فاطمہ زہرا سب سے بڑی، سب سے اہم، اور صرف وہی۔ ان کے اجازت دیے بغیر آپ نے ان کے گھر میں، جو رسول اللہ کا گھر ہے، آپ نے دفن کر دیا۔ تو مسلمانوں کو اس کے اوپر بحث کرنا چاہیے کہ غصبی جگہ کے اوپر دفن ہونا کسی بھی تاریخ میں ہے کہ رسول اللہ نے اجازت دی ہے کہ میرے بغل میں دفن کیا جائے، میرے گھر میں دفن کیا جائے کسی کو میرے ساتھ؟ صحابہ میں سے آپ نے جو ان کے نواسے تو ان کو دفن نہیں ہونے دیا، اور اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں نے ان کے گھر میں، عمومی قبرستان میں آپ کہیں بھی دفن کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر کسی کے گھر میں آپ زبردستی دفن نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کیا تو یہ غصب ہو جائے گا۔ اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے، اس کے اوپر مکمل طریقے سے تحقیق ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کو تحقیق کرنے کے بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں معاملہ ہے کیا۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنا امام حسن کو بدنام کر دیا گیا تھا کہ وہ شادی بہت کرتے ہیں، وہ طلاق بہت دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ سب چیزوں کے ذریعے سے، یعنی کہ جیسے مولانا کائنات کے لیے بدنامی کا معاملہ کیا گیا تھا کہ وہ مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتے، تو لہٰذا شام والوں نے کہا کہ مسجد میں کیسے شہادت ہو سکتی ہے، چونکہ وہ تو مسجد نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ یہ شام والوں نے، بنی امیہ والوں نے اس انداز سے بدنام کیا تھا مولانا متقیان کو۔ تو اس زمانے کا سوشل میڈیا جو بھی کچھ تھا وہ سوشل میڈیا یوز ہوتا ہے، یعنی کہ خطیب مسجد میں، ممبر پر، چوراہے پر، جو مثال کے طور پر دشمن تھے وہ مکمل طریقے سے اپنے اس کام کو انجام دے رہے تھے۔ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا ہے۔ یہ بتائیے، مثال کے طور کے اوپر بہت سے لوگوں کو بیماری ہو گئی ہے کہ اپنی کمی دکھائیں، اپنے شیعہ مذہب کی کمی دکھائیں۔ آپ سوشل میڈیا میں جو آپ دکھا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ سب آپ کے دوست دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، دشمن دیکھ رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ آپ دشمن کو خوش کرنے کا آلہ کار بنا کر ویڈیو کر کے جناور دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس کی اصلاح کرنی ہے تو خاموشی کے ساتھ آپ جا کر اس کے ٹیلی فون سے بات چیت کریں، یا مثال کے طور پر اس سے ملاقات کر کے اس سے اگر وہ سدھر سکتا ہے یا سنور سکتا ہے یا ٹھیک کر سکتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا میں دیکھ کے آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اس لیے بہت سے لوگوں کو آج کل مثال کے طور کے اوپر یہ ابال آیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اپنی کمی دکھائیں۔ کس کو دکھائیں؟ کمی، دشمن کو دکھائیں کمی، تاکہ وہ مثال کے طور خوش ہو۔ یہ بڑی بیوقوفی جناب ہمارے یہاں چکی ہے۔ سوشل میڈیا جتنا ہو سکے پازیٹیو پیش کیجیے، جتنا ہو سکے بہتر سے بہتر پازیٹیو جناب پیش کریں اہل بیت کے سلسلے میں، شیعہ مذہب کے سلسلے میں۔ یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے۔ اور دوسرے اس کے بعد جو ہے پھر ایک آخری مرحلہ امام رضا علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے جو مدینے سے ان کو لے کر گئے مشہد مقدس، انہوں نے جو کام انجام دیا، شیعہ 3% سے آج معاشرے سے مور دین 80% ہو گئی ہے ایران میں۔ اس زمانے میں 3% تھی، آج کے معاشرے سے 90% سے ابو ہے۔ یہ امام رضا معصوم قوم جناب شاہ چراغ، جن کی قبر جو ہے وہ شیراز میں ہے، ان 3 بھائی بہنوں نے مل کر اتنا زبردست کام کیا، پولیٹیکل طور کے اوپر ولی عہدی لی
تو آج ہمارے شیعہ ماشاءاللہ سے محرم بہترین طریقے سے ہم سبوں نے منایا. اب جو اس سے درس یہ ہے کہ پولیٹیکل طور کے اوپر داخل ہوئے منکون تو مولا فاضل علی مولا. آج رپورٹ آئی ہے, خبر آئی ہے کہ غدیر کے سلسلے میں جو ایک تنبل بنایا 2 ہاتھ کو, اس انداز سے آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کریں گے, اس کو باقاعدہ غدیر کا ایک چوراہا تھا, اس میں جناب اسے بنا کے اس کو توڑ دیا پاکستان میں مسلمانوں نے, ہندوؤں نے نہیں, جہاں رسول اللہ کا بھی ہاتھ بنا ہوا تھا. اور وہ بت پرستی کہتے ہیں, اور یہ امریکہ پرستی کرے, یہ اسرائیل پرستی کرے, یہ زندہ شیطان کو مانے, زندہ خبیث نتنیاہو کو مانے, تو سب ملا بالکل خاموش, کوئی فتویٰ نہیں. جیسے امام حسین علیہ السلام کے لیے 500 ملاؤں نے مل کر جو فتویٰ دیا تھا قتل امام حسین واجب ہے, ایسی فٹاک سے جناب تعزیہ دیکھنے پر نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو نکاح کو بھی دوبارہ بھی کبھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر نہیں اگر ہوتا ہے تو پھر بچے کیا پیدا ہوتے ہیں؟ کبھی سوچا, کبھی غور کیا کہ معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ تو خدمت میں آپ عرض کریں کہ معاملہ جو ہے بڑا سنگین ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. تو پولیٹیکل طور کے اوپر امام رضا داخل ہوئے. اب محرم ختم ہو رہا ہے, لہٰذا پولیٹیکل طور کے اوپر اگر آپ MLA MP منسٹر نہیں بن سکتے, کم سے کم پارٹی میں نام لکھائیں, پارٹی میں ایک ایکٹیو ممبر بنے, تاکہ کم سے کم کچھ پولیٹیکل طور کے اوپر اپنے شیعوں کا فائدہ کرا سکیں. ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے آبادی 7 لاکھ کی بمبئی کے اندر میں ہے, اسی انداز سے دوسروں جگہ کے اوپر بھی لاکھوں تعداد میں ہے. کیوں نہیں جناب پولیٹکس میں اترتے ہیں؟ کیوں ہمارا تقریباً ہمارے حقوق سب پامال ہو جاتے ہیں, دوسرے بھائی لوگ لے جاتے ہیں, کیونکہ شیعہ لوگوں کو ضرورت نہیں, شیعہ لوگ بہت پیسے والے. یہ آپ نے غور کیا کہ آپ پولیٹیکل میں نہیں جانے کے سبب سے وہ بیچارے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے کہ جو حقیقت میں وہ پولیٹکس میں جا کے ان کا کوئی حساب نہیں, جو جا سکتے ہیں وہ نہیں جاتے. وہ جواب دیں گے اس کے سلسلے پہ. اسی طریقے سے دیکھیے آج جب ماشاءاللہ پولیٹکس میں ایران آگے بڑھا, تو آج اس کی حیثیت دنیا میں ایک الگ ہو گئی ہے. مسلمان کنٹری کو تو چھوڑ دیے, یورپ کنٹری جناب والا اس نے اسلحہ خرید رہی ہے اور ان کا حساب کر رہی ہے. تو اس لیے آنے والا زمانہ بھی ذرا سا اچھا نہیں ہے, کسی وقت بھی کچھ بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے. تو اس کے سلسلے میں انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی طور پر بات چیت کریں گے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.